جب تک کہ وہ عمل کیا جائے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو دھمکی دے جلانے کی، وہ مسلمان ہے کافر ہے؟ کافر ہے. جب تک وہ عمل نہ کرے. ہاں اگر رجوع دھمکی کر دے. دینے، اگر جو کوئی کہہ دے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرتا ہوں، قتل کرنے کی دھمکی دیتا ہے، وہ جب تک عمل نہ کرے وہ کافر نہیں بنتا؟ کافر ہے. جو کہہ دے میں مسجد نبی کو جلانے کی کوشش، میں جلاؤں گا، کل جا کے جلاؤں گا، یہ کافر نہیں بنتا جب تک ہے نا. بہت افسوس ہو رہا ہے یہ ویڈیو مجھے آپ کو دکھاتے ہوئے کہ پہلے یہ شیعوں کے دشمن تھے، اور شیعوں کی دشمنی کی وجہ یہ تھی کہ یہ صحابہ کو شیعہ نہیں مانتے بلکہ اہل بیت کو مانتے ہیں، اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے کا حکم بھی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میری امت، اگر کلمہ پڑھنے کا اجر دینا چاہتے ہو تو میری اہل بیت سے محبت کرنا، ان کا خیال کرنا، ان کا احترام کرنا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ میری امت کبھی گمراہ نہیں ہوگی اگر قرآن اور اہل بیت کو فالو کرے گی. تو شیعہ قرآن اور اہل بیت کو لے کر چلے. جنہوں نے قرآن اور اہل بیت کے ساتھ بے وفائی کی، قرآن اور اہل بیت کی مخالفت کی، ان سے دشمنی رکھی، ان میں چند صحابوں کے بھی نام آتے ہیں اور شیعہ ان کو نہیں مانتے ہیں. اس بیس پر، اس بنیاد پر کچھ ناسبی مولوی جو ہے وہ اہل بیت کے خلاف ہو گئے. شیعوں کے تو خلاف یہ لوگ رہے، لیکن اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ایک جو ہے ان کا معاویہ کر کے چینل ہے، یوٹیوب کا چینل، اس پر لائیو میں انہوں نے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، دی لیڈی آف ہیون، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے فاطمہ میرے جگر کا حضور کہتے ہیں. جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے رسول کو ناراض کیا، جس نے فاطمہ سلام اللہ علیہ سے جنگ کی اس نے رسول خدا سے جنگ کی، اور جس نے رسول خدا کی ناراضگی اور رسول خدا سے جنگ کی اس نے اللہ سے جنگ کی. تو آپ کو میں یہ خود سے باتیں نہیں بلکہ میں ان کی لائیو جو یہ کہہ رہے تھے تو وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. بڑے غور و فکر سے دیکھیے گا کہ یہ ابھی اہل بیت کی مخالفت پر یہ لوگ اتر آئے. کن کے چکر میں؟ کہ بھائی یہ ہمارے صحابوں کو نہیں مانتے. کون سے صحابہ جن کو شیعہ نہیں مانتے بھائی؟ کون سے ہیں وہ لوگ؟ وہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے 40 سال کے بعد کلمہ پڑھا. خیر یہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. جس کے اصل رسول کا نام ہے فاطمہ، ٹھیک ہے، اور وہ 2 صحیفوں والے رسول ہیں ان کے، اور پھر ان کے مذہب میں رسول بھی خاتون ہے، مرد نہیں ہے. آگے ان کے جانشین جو ہیں وہ امام بنے تھے. ایسا ہی نہیں سمجھ میں آتا، مجھے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے، کیا میں صحیح سمجھا ہوں یا غلط ہے؟ جو ان کی کتابوں نے بیان کیا، جو شیعہ کہانیاں سناتے ہیں، ذاکر کہانیاں سناتے ہیں تکیہ کر کے، جو جھوٹ بولتے ہیں، جو اسلام کا لبادہ اڑنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ تو ہمیں پتہ ہے نا، وہ فراڈ تو ظاہری بات ہے، کوئی سادے آدمی کے سامنے چل جائے گا. کتابوں کے اندر جو دین بیان ہوا اس کے مطابق فاطمہ جو ہے یہ ڈبل رسول ہیں 2 کتابوں والی. شیعہ مذہب، شیعہ میں رسول کا نام فاطمہ ہے، اور آگے ان کی جانشینی جو ہے وہ پھر 12 اماموں نے کی ہے. ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اور نسل فاطمہ میں امام ہیں، اور ان کی دیکھیے نا کتابوں ان کی کے مصحف، اللہ کا کنسپٹ نہیں ہے، بی بی فاطمہ ہی اصل بھگوان معبود ان کے ہاں، دیوی بی بی فاطمہ ہی ہیں. اچھا جی، دیکھا کہ یہ لوگ کیسے توہین کر رہے ہیں اور کہہ رہے کہ شیعہ اسلام کے لبادے میں اوڑے. او بھائی اسلام ہے ہی آل محمد، اسلام ہے ہی. کیا ہے اسلام میں؟ جنت اسلام میں ہے کہ نہیں؟ جنت اور دوزخ کیا دوسرے لوگوں کو ملے گی یا کلمہ پڑھنے والوں کو ملے گی؟ جنت دوزخ کا تصور کن کے ہاں ہے؟ اسلام کے ہاں ہے نا. تو اسلام میں جو جنت دوزخ کے سردار ہیں وہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہیں، ان کے بیٹے امام حسن اور حسین ہیں. تو بھائی ہم ہی تو ہیں اسلام میں. تم لوگ ہو اسلام میں جو کہ اسلام کے مین بڑے کریکٹر کو چھوڑ کر جو ہے ان کے جو مخالف، جنہوں نے ان کی مخالفت کی، ان کے دروازے پر آگ لگائی، ان کو ماننا اسلام ہے کیا؟ بلکہ انہوں نے تو اسلام کے دروازے کو آگ لگا دی. اسلام کے سٹرکچر کو ان لوگوں نے جو ہے وہ ٹھیس پہنچائی. ابھی آپ کی طبیعت جو ہے وہ صاف ہوتی ہے. آپ کو دکھاتے ہیں ایک اور ویڈیو، بڑے غور و فکر سے دیکھیے گا. جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے لڑتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے والا کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ اور یہ کیسے نبی کا محمد بول سکتا ہے؟ نبی دیکھو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے لڑنا، جو لڑنے کی جو بات آپ نے کہا کربلا میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے جنگ ہوئی، وہ امام حسین علیہ السلام سے جنگ ہوئی ہے. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے مدینے میں جنگ ہوئی ہے، وہ جنگ یہی ہے جس نے اعلان جنگ کیا، اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان جنگ کیا. اب جواب دے دو جی. اب جتنے پروفیسر ہیں نا جمع ہو جائیں، اس کا جواب دے دو. جواب کسی کے پاس نہیں.
मोहतरम बात सुने कि हर उमर ने कहा अब जलाऊंगा, जलाया तो नहीं ना? और भाई जलाया भी है, लेकिन वो दूसरी हदीस में उसने लिखा है, यही कि कोई शख्स कह दे भाई, यही कोई शख्स कह दे कि मैं आपके, अगर ये देखें भाई कि अगर ये लोग आपके घर में जमा हो जाएं, मैं आपके घर को जलाऊंगा, किसने इसको हक दिया था? कि अगर इमाम अली अलैहिस्सलाम के घर में जुबैर आते हैं, सलमान आते हैं, मिक़दाद आते हैं, ये लोग मीटिंग रखते हैं, इसको कौन, किसने हक दिया कि उसका घर जलाए? ये कोई सुन्नत है? ये किसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान का हुक्म है? तो उसका क्यों इन्होंने कहा हम घर जला देंगे? और भाई इसीलिए कि मौला अली अलैहिस्सलाम, ये लोग अबू बकर की खिलाफत के मुखालिफ थे, अबू बकर के खिलाफ, उनको पता था कि ये लोग इधर जमा हो, अगर जब मीटिंग इधर रखी तो ये हमारे खिलाफ उठेंगे और तलवार उठेंगे, फिर हमसे काबू नहीं हो सकेगा, इसीलिए आके धमकी दिया। अब देखो, सिर्फ ये इस हदीस में नहीं है कि उन्होंने आग लाया, दूसरे हदीस में को आग लेकर आए, ठीक है, वो आपकी कुतुब में मौजूद है, वो भी सही आसानी के साथ अंसाबुल अशराफ में मौजूद है। लेकिन ये सिर्फ ये कहना कि मैं आपके घर को, जो नबी सल्लल्लाहु, देखिए फातिमा ज़हरा किसका घर है? फातिमा ज़हरा किसका घर है? नबी का घर नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो नबी के घर को जलाने की धमकी दे वो मुसलमान है, काफिर है? काफिर। देखो आपने खुद बोला है फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा नबी का घर है ना। माँ धमकी देने से दुश्मनी साबित नहीं हो सकती जब तक कि वो अमल किया जाए। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को धमकी दे जलाने की, वो मुसलमान है, काफिर है? काफिर है जब तक वो अमल ना करे। हाँ, अगर धमकी देने, अगर जो कोई कह दे मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करता हूँ, कत्ल करने की धमकी देता है, वो जब तक अमल ना करे वो काफिर नहीं बनता? काफिर है। जो कह दे मैं मस्जिद नबी को जलाने की कोशिश, मैं जलाऊंगा, कल जाके जलाऊंगा, ये काफिर नहीं बनता, जब तक ना जलाए वो काफिर नहीं बनता। कुफर बकने से कोई काफिर नहीं बनता। मैं आपको बताता हूँ भाई, मैं आप देखो तुम उमर के खातिर तुमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हाथ उठाया, उमर के खातिर तुमने ये नहीं कहा कि जो नबी के घर को जलाने का कह दे वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। पता चला ना कि तेरे दिल में उमर का हुब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुब से ज्यादा है। ये हाकिम की, ये फज़ाइल फातिमा ज़हरा लिल हाकिम नैसाबुरी, ये हाकिम नैसाबुरी के फज़ाइल फातिमा ज़हरा है। अच्छा, यहाँ पे मुलाहिज़ा करें, कहते हैं वक़द सह्हत रिवाया, कहते हैं ये हदीस सही है, अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यक़ूमु इलैहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के एहतराम में जब वो आ जाती थी तो खड़े हो जाते थे। कभी आपने देखा है कि पैगंबर अबू बकर उमर के लिए खड़े हो जाए? कहीं नहीं मिलेगा, किसी सहाबी के लिए खड़े हो नहीं मिलेगा आपको। फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए वो खड़े होते थे, व यस्तक़बिलुहा, उनके इस्तकबाल को आते थे, व युक़ब्बिलु यदहा कुल्लमा दखलत अलैहि, और हर दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती थी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके हाथ पे बोसा देती थी। ये किसी के पास नहीं है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उम्मु अबीहा, ये मेरी माँ है। अपनी बेटी को कहा ना ये मोहम्मद की माँ है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ बचपन में वफात हो चुकी थी, हजरत आमिना। फरमाया इतने मोहब्बत, इतना प्यार, ये मेरी माँ है, ये मेरी बेटी मेरी माँ है, इस तरह फरमाती थी, अपनी बेटी को अपनी माँ कहते थे। अच्छा, इस बेटी को फरमाया, उसके बाद का हादा हदीस सहीह इस्नाद अला शर्त शेखैन, यह हदीस पे शर्त शेखैन सही है। अच्छा, ये जब पता चला तो मुझे बताओ जी, अच्छा ये मुस्तदरक सहीहैन है, हाकिम नैसाबुरी की जुज़ 41, ये मुलाहिज़ा करो जी, आयशा से हदीस है और कहा कि हदीस सही अला शर्त शेखैन, 4791 ज़हबी ने भी कहा हदीस सही है। आयशा ने कहा मा रअयतु अहदन कान अशबह कलामन व हदीसन मिन फातिमा बिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने किसी को नहीं देखा है कि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कदर शबी हो जितनी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा शबीहा थी। किस तरह? कलाम में और सुखन में, उनकी गुफ्तगू का अंदाज, उनकी आवाज, उनका लब लहजा बिल्कुल अपने वालिद जैसा था। और वो भी कहे वकानत इज़ा दखलत अलैहि रहब बिहा व क़ाम इलैहा, जब भी वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती थी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरहबा कहते थे और खड़े हो जाते थे अपनी जगह से। वक़ाम इलैहा, और जाते थे, आगे जाते थे उनके इस्तक़बाल के लिए। फ़अख़ज़ बियदिहा फ़क़ब्बलहा, उनका हाथ लेकर हाथ पे बोसा देते थे। वो अजलसहा फ़ी मजलिसी, और अपनी सीट पे आके उनको बिठाते थे। जिस बीबी के और जिसके मुतालिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फातिमा तो बक़अतुम मिन्नी युग़ज़िबुहा मा युग़ज़िबुनी, फातिमा तो मेरे लख्त जिगर, जो उनको गुस्सा दिलाए वो मुझे गुस्सा दिलाता है ना। और भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर गला जलाने की धमकी दे रहा है, कहता है वो मुसलमान है जी। मुसलमान भी क्या, सब मुसलमानों से अफजल भी है, तो आप भी जलाओ ना, वो जलाने का धमकी दे दो। मोहतरम, इस जो आपने हदीस बयान की है इस पे मैं मुकम्मल तैयारी करके, मैं जो आप डेट बता दे मैं इस पे फिर सैर हाकिम गुफ्तगू करूंगा। तो इसी तरह मुझे डेट लंबी दे दे आप। अभी देखो, अभी आपकी वफात हो गई, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुंह दिखाएंगे भाई, अहले बैत को क्या मुंह दिखाएंगे कि आपने कहा कि जो पैगंबर के घर को जलाने की धमकी दे वो काफिर नहीं होता। नहीं, मैं देखे ना, बात सुने, मैं इस पे थोड़ी सी रिसर्च कर लूँ तहकीक। अच्छा जी, यहाँ पर मौलाना साहब कहते हैं कि ये रिसर्च करना चाहते हैं, इनको हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की अहमियत का पता ही नहीं है। इनको बस ये बताया गया है कि शिया काफिर होते हैं
شیعہ صحابہ کے خلاف ہوتے ہیں، اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کا خیال کرنا، ان سے محبت کرنا، یعنی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا ہے۔ اس بات کا اس بندے کو نہیں پتہ، کہتا میں سرچ کروں گا، ریسرچ کروں گا، میں دیکھوں گا۔ تو یہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ کتنے گمراہ ہیں، اور گمراہی کی دلیل میں نے شروع میں دکھا دیا کہ وہ کیسے جو ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کر رہا ہے، کہ شیعہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں، ان کو بڑا مانتے ہیں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی رسپیکٹ کر رہے ہیں، ان کے آنے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے گھر کے باہر دروازے پر کھڑے رہتے ہیں، شاید صحابہ کو سکھانے کے لیے کہ اس دروازے کو آگ نہیں لگانا، اس کی تعظیم کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے آنے پر اس لیے شاید کھڑے ہوتے تھے کہ صحابہ کو بتا دے، سکھا دے کہ بی بی کا بڑا احترام ہے۔ لیکن آج بھی آپ دیکھیں، بی بی کی قبر دھوپ میں ہے جنت البقیع میں، آج بھی ان کی قبر کا بھی احترام نہیں کیا جا رہا۔ یہ ہے مسلمانوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، یہ ہے معیار۔ اور کہتے کہ ہم حضور کے نام پر جان بھی قربان کرتے ہیں۔ حضور جن سے محبت کرتے ہیں ان سے تو تم محبت ہی نہیں کرتے، یہ معیار ہے تمہارا۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جس سے محبت ہوتی ہے نا، ان سے اگر یعنی کہ آپ کو حضور سے محبت ہے، حضور آگے جن سے محبت کرے، آپ بھی ان سے محبت کرتے، ان کا خیال کریں، یہ ہے محبت کی دلیل۔ بس آپ سوچیں کہ کیسے آپ عاشق ہیں، ایسے عاشق ہیں آپ کہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ الحمدللہ آپ ہمیں کافر کہتے ہیں، ہمیں اس بات پر خوشی ہے کہ کس بنیاد پر آپ ہمیں کافر کہتے ہیں۔ اہل بیت کی محبت کی بنیاد پر کہتے ہیں ہمیں کافر، تو ہمیں یہ کافر ہونا قبول ہے۔ لیکن آپ کیسے مسلمان ہو، کیسے سوچو، یہ یزید بھی خود کو مسلمان کہتا تھا، اور جنت کے سردار امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے گردن نیزے پر چڑھا دی۔ ایسے مسلمان بننا چاہتے ہو؟ سچے عاشق رسول وہی ہو سکتے ہیں جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے غم جو ہے، ان کا مصائب لوگوں کو بتائیں، ان کی فضیلت لوگوں کو بتائیں۔ یہاں پر مولوی کہتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں فضیلت، میں سرچ کروں گا، کہتا میں سرچ کروں گا، اللہ یاری کو کہتا مجھے بتایا نہیں، کہ بھائی یہی بتایا گیا کہ شیعہ برے ہوتے ہیں۔ اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر مولوی کو شان پتہ ہوتا تو اللہ یاری نے جو اہل سنت کی کتابیں دکھائی ہیں، وہ کہتا ہاں مجھے پتہ، میں اس بات پہ مناظرہ ہی نہیں کروں گا، کیونکہ آپ حضور کو مانتے تو حضور کی احادیث آ گئی تو آپ سرخم کر دیں، آپ وہاں پر بس بھئی ہم مانتے ہیں حضور، کیونکہ ان کو مانتے ہیں، حضور امام حسن اور حسین مولا علی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو عزت دیتے ہیں، تو ہم بھی، او بھائی حضور نے بھی عزت دی، اللہ نے بھی اتنی عزت دی کہ جنت کے سردار بنا دیا ہے۔ سوچیں آپ کس جنت میں جانا چاہتے ہو؟ جنت کے سردار تو یہ ہے، ان کو چھوڑ کر تو کوئی اور جنت بھی نہیں ہے، تو بس پھر ایک ہی جگہ ہے، اس کو جہنم کہتے ہیں، وہ منتظر ہے آپ کا۔ تو لہٰذا بھائی ہم تو یہ ویڈیو بنا کر آپ کو اس لیے دکھا رہے ہیں کہ وقت آخر بہت قریب ہے، وقت آخر بہت قریب ہے۔ جب حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہو جائے گا تو پھر مولا کے آگے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مولا ابھی ہم ایمان لاتے ہیں کہ اہل بیت سچے ہیں اور ان کے دشمن جھوٹے ہیں، کیونکہ ابھی غیبت کا دور ہے، ابھی سے آپ کو اپنا ایمان سیٹ کرنا ہوگا۔ خیر، بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ مولا آپ کو تمام مومن مسلمانوں کو آباد و شاد رکھے اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔ چینل سے جڑے رہیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ درود و السلام ہو محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ یا صاحب زمان، یا قائم آل محمد، ہم آپ کے منتظر ہیں مولا۔ یا صاحب زمان، یا قائم آل محمد، یا حجت خدا، یا بقیت اللہ، یا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔